پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ ہتھیلی پر آنا ہے، ظلم سے تجھ کو ٹکرانا، ایمان کا ہے رکھوالا تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم المرسلین، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو آج ماشاءاللہ اچھا گیدرنگ ہو گیا آپ لوگ کا۔ آج کل یہ بہت زور میں چل رہا ہے، سپاس نامہ ہے۔ یہ سپاس نامہ جامعہ کراچی سے ملا تھا 20 فروری کو۔ وہ اپنا کامیابیت کا جو مبالغہ تھا اس کو سلو جبلی سیلیبریٹ کرنے کے لیے دیا تھا۔ تو موضوع یہ ہے کہ 1897 میں ایک چیلنج دیا تھا مرزا غلام قادیانی، اور وہ چیلنج کو 85 سال بعد میرے ذریعے رد کیا گیا، اور وہ رد اتنا کھول کے رکھ دو، وہی کہیں جہاں پر سیٹ ہوتا رکھ دو، نیچے بھی رکھ سکتے نہیں، وہ بہت دور ادھر رکھ دو، نیچے میں رکھ دو، صحیح ٹھیک ہے۔ تو 85 سال بعد رد ہوا میرے ذریعے، اور وہ پوائنٹ اتنا مضبوط تھا کہ میں نے بولا کہ قادیانی جج بھی منظور، اور دنیا کا ہر عدالت منظور، ہر ملک کا عدالت سپریم کورٹ منظور۔ اگر جج صرف اتنا بول دے کہ یہ مضمون غلط ہے ریاستدار کا، تو 1 کروڑ نقد انعام ملے گا، پھر 3.5 کروڑ ہو گیا، بڑھتے جا رہا ہے۔ تو اس کا جواب تو نہیں دے سکے، بلکہ وہ لوگ اپنا ایمان تبدیل کر لیا، کتاب چھاپے شیطان کے چیلے، جس میں اس پوائنٹ کو جو میں نے چیلنج دیا تھا اس کو اپنا ایمان بنا کے پیش کر دیا۔ لندن سے یہ کتاب چھپا تھا شیطان کے چیلے۔ تو یہ سب ڈیٹیل چھوٹے کتاب میں ہے، تو پہلے میں مضمون سنا دیتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نبوت سے تو بعد میں دعویٰ کیا تھا، اور وہ بھی بہت قسم کا نبوت کا بات کیا ہے، لیکن اس کا جو اصل دعویٰ تھا جو شروع سے آخر تک تھا وہ تھا امام مہدی کا۔ اس امام مہدی کا جس کو ہم لوگ انتظار کرتے ہیں کہ قیامت کے پہلے امام مہدی آئیں گے اور اسلام کا تبلیغ کریں گے، اور جب ان کا تبلیغ ہوگا تو آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے اور دونوں مل کے تبلیغ کریں گے۔ تو مرزا غلام قادیانی جب امام مہدی کا دعویٰ کیا تو لوگ پوچھے تم اگر امام مہدی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے، کیونکہ دونوں کا ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جھوٹا نبی جو تھا، جھوٹا دعویدار نبوت کا، یہ بولے کہ بھائی تمہارا ایمان غلط ہے کہ آسمان پہ گئے، وہ تو زندہ وہ ادھر میں قدرتی طور پر مر گیا، اور ان کا مزار بھی سری نگر میں بتا دیا کہ وہ 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ اچھا، چونکہ یہ اس کا اپنا ذاتی خیال تھا یہ سب، تو لوگوں نے
दलील मांगा है, तो दलील के तौर पर पहला दलील जो दिया हुआ है अंजाम आथम किताब लिखा, उस किताब में उसका दलील ये था कि सूरह माइदा 5 नंबर सूरह है, उसका 117 नंबर आया था। उसमें अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से जब पूछते हैं कि क्या तुमने कहा था तुम्हें और तुम्हारी माँ को मेरे सिवा माबूद समझना, खुदा का बेटा या खुदा समझना, तो ईसा अलैहिस्सलाम तो वजाहत करेंगे कि मैं गवाह था जब तक था, जब तूने मुझे ऊपर उठा लिया तो आप गवाह बन गए, आप निगरान बन गए। और वो ऊपर उठाने का लफ्ज जो है वो फलम्मा तौफैता नहीं है, जिसके मैंने पूरा ले लेना ये सब भी है, लेकिन मौत के वक्त भी ये इस्तेमाल होता है, इसके मैंने मौत नहीं है। कोई स्कूटर के एक्सीडेंट में मर गया, कोई प्लेन के एक्सीडेंट में, कोई पानी के जहाज के एक्सीडेंट में मर गया, तो एक्सीडेंट गाड़ी के एक्सीडेंट में भी मरता है, लेकिन एक्सीडेंट के मैंने मौत नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट में मरता भी आदमी, बचता भी है। तो इसी वक्त तो मौत के वक्त भी मौत का फरिश्ता आता है, तो वो बोलता है तवफ़ी करो, तवफ़ी नहीं वही लफ्ज है, तवफ़ी करो अपने नफ्स का। और लेकिन उधर उसी आयत में मौत का लफ्ज भी है और तवफ़ी भी है, तो इसके में दोनों में फर्क है। वो तवफ़ी एक फेल है जो होता है, मौत का भी होता है, वो हर रात को हर सोने वाले के साथ होता है कि वो उसका नफ्स का तवफ़ी हो जाता है, फिर जिसकी जिंदगी है उसको वापस मिल जाता है नफ्स, और जिसका जिंदगी नहीं है तो वो अल्लाह अपने पास रख लेते हैं उसका नफ्स को। तो बहरहाल इसके बाद दूसरा मजमून लिखा, किताब लिखा मसीह हिंदुस्तान में, और उसमें फिर अंजाम आते ने बोला कि अगर तुम्हारा ईमान सही है कि आसमान पे जिंदा है, तो आयत तो खुद बता रही है कि जब तक वो जिंदा थे, निगरान थे, और मौत के बाद खुदा के बेटा बने। तो अगर तुम्हारा ईमान सही है कि आसमान पे जिंदा है, तो मौत के बाद खुदा का बेटा बनना है ना, तो पहले कैसे बन गया अभी तक? इसके मैंने तुम्हारा ईमान गलत है और वो श्रीनगर में दफन है। फिर दूसरा किताब लिखा मसीह हिंदुस्तान में, उसमें साबित करने का कोशिश किया कि वो सन 120 साल की उम्र में फौत हुए। 120 साल की उम्र में फौत हुए, तो ये जो मौजूदा कैलेंडर चलता है 2025, इसमें एडी लिखते हैं। एडी के मैंने आफ्टर डेथ नहीं है, बल्कि इसके मैंने एने डोमिनो, और इसमें क्या बोलते हैं, इसमें इसका मतलब है कि जब वो पैदा हुए थे ईसा अलैहिस्सलाम, उस वक्त से ये कैलेंडर शुरू हुआ, ये मौत से कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि जब पैदाइश उनकी हुई थी तो सन 1 था। तो जब 120 साल की उम्र में श्रीनगर में फौत होंगे तो सन 120 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसकी किताब से साबित हुआ कि वो सन 120 में ईसा अलैहिस्सलाम फौत हुए, 120 साल उम्र था तो सन 120। तो तीसरा किताब लिख रहा है चश्मे मसीही, उसमें बोल रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो बेनफ्स इंसान थे, जिन्होंने ये भी नहीं चाहा कि उनको कोई नेक इंसान बोले, लेकिन पौलुस ने उनको खुदा और खुदा का बेटा बना दिया, खुदा बना दिया। तो इसके मैंने पौलुस कब मरा था अब ये देखना है, क्योंकि सन 120 में ईसा अलैहिस्सलाम अगर मरे तो उनको खुदा का बेटा और खुदा जो है सन 120 के बाद बना सकते हैं, क्योंकि मौत के बाद बनाना अकॉर्डिंग टू मिर्जा, हम लोग के हिसाब से नहीं, मिर्जा के हिसाब से। अब वो पौलुस को जिम्मेदार ठहरा दिया कि पौलुस ने उनको खुदा का बेटा और खुदा बना दिया। तो पौलुस जो है वो सन 65 में फौत हुआ, सन 65 में फौत हुआ, तो इसके मैंने 55 साल पहले फौत हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम सन 120 में फौत हुए मिर्जा के हिसाब से, और ये सन 65 में हुआ, तो 65 साल पहले फौत हो गए। तो 65 साल पहले फौत हुए, इसके मैंने जब ईसा अलैहिस्सलाम श्रीनगर में जिंदा थे तो फलस्तीन में खुदा के बेटे और खुदा बन गए 55 साल पहले। तो ये उसके किताब में बहुत बड़ा तेजाब हो गया। तो कादियानी जज से भी ये फैसला नहीं ला सके और ये नाम हासिल नहीं कर सके कि वो इलियास सत्तर का मजमून गलत है। तो अब इसके बाद में जब वो लोग जवाब नहीं दे सके, और उनका अल फजल लंदन का अखबार है उसमें जवाब दिए थे इल्मी मौजज़ा बोल के कि इलियास सत्तर के मजमून का जवाब पहले से मिर्जा गुलाम कादियानी दिया, लेकिन वो 3.5 सफ़ा का जवाब में कहीं भी मेरा पॉइंट का जिक्र ही नहीं था, इमामी सवाल का जिक्र ही नहीं था। तो मैंने 10 लाख रुपए ऑफर किया कि कौन सा पैराग्राफ में जवाब मौजूद है, खाली पैराग्राफ बता दो तो 10 लाख रुपया देंगे,
لیکن وہ 10 लाख بھی حاصل نہیں کر سکا اور قادیانی جیش کا آفر تھا پھر بھی جواب حاصل نہیں کر سکا. تو یہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور میرے کو فائنلی مباہلہ آفر کیا. مباہلہ میں مناظرہ نہیں ہوتا, مناظرہ ختم ہو جائے تو مباہلہ کرتے ہیں یا بات چیت بند کر دو, اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے, سزا بھیجے اور وضاحت کر دے کون جھوٹا ہے. تو یہ 3 جون کو ماڈل کالونی میں مباہلہ ایگریمنٹ ہوا اردو میں, اس کتابچے کو دیکھنا اس کے اندر ہے. اور اس کے بعد اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا 6 گواہ بھی تھے اور 2 مربی تھے کہ پاکستان میں ایڈورٹائز کروں گا کہ مباہلہ ہو گیا, لندن کے میگزین وغیرہ میں وہ لوگ ایڈورٹائز کریں گے, قادیانی لوگ. تو سب سے پہلے 30 جولائی کو ایک جلسہ ہوا تھا لندن میں, سالانہ جلسہ تھا. 18,000 قادیانیوں کے بیچ میں مرزا طاہر نے اس مباہلے کو, چیلنج کو قبول کرنے کا اعلان کیا اور بولا میں آپ کے سامنے یہ بات کھول رہا ہوں کہ یہ 1 سال, صرف یہ 1 سال مباہلہ کرنے والے کو جھوٹا ثابت کر دے گا. لیکن شرط تھا کہ وہاں کے میگزین وغیرہ میں شائع ہونا. تو میگزین میں سب سے پہلے 20 اگست کو شائع ہوا. 20 اگست کے صبح میگزین آیا اور اسی دن جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے مرزا طاہر ناروے کے مسجد میں آیا اور ادھر میں وہ 10 منٹ کا خطبہ دینے کا کوشش کیا. جو تھا تو گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا تھا, اس دن 10 منٹ کا کوشش کیا لیکن اس سے منہ سے صحیح الفاظ نہیں نکل رہے تھے. وہ پتہ نہیں کیسا کر رہا تھا, فالج نما اٹیک ہو گیا تھا اور اس کو ایمرجنسی میں ممبر سے اٹھا کے اور ہاسپٹل علاج کے لیے لے گئے. اور 20-21 دن کے بعد پھر آیا, بولا میں اس لیے حاضر نہیں ہوا کہ وضاحت سے بات کرنا مشکل ہوتا تھا, ذہنی پریشانی تھی اور کچھ بوجھ تھا اور وضاحت سے بات نہیں کر سکتے تھے. تو میں نے سوچا کہ مناسب نہیں کہ آپ کے سامنے آ کے ابھی تقریر کروں یا آپ کو نماز پڑھاؤں. تو آج میں آ گیا ہوں, آپ دیکھ سکتے میں نارمل ہوں. تو وہ کافی حد تک تو بہتر ہو گیا تھا. لیکن مباہلے میں یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر تک کے لیے وہ بیمار ہو جائے یا کچھ ہو جائے. اس روز جو وہ صبح شرط پورا کیا تو اسی روز عذاب آ گیا گھنٹوں کے اندر. اور اس کے بعد بھی کافی پریشان رہا, کبھی بیمار ہوتا تھا کبھی صحیح ہوتا تھا. ایسا ہوتے ہوتے عابد نے ایک مضمون لکھا بھی, الفضل کا حوالہ دیکھے, کافی مہینے تک رہا اور فائنلی وہ فوت ہو گیا. وہ 19 اپریل کو فوت ہوا تھا, یعنی کل, آج 20 ہو گیا نا, 19 اپریل کو فوت ہوا تھا. اور اس کا جو دادا تھا جھوٹا نبی مرزا غلام قادیانی, بولا تھا کہ اگر مباہلہ ہو جائے تو سچے کی زندگی میں جھوٹا فوت ہوتا ہے. تو وہ فوت ہو گیا, سچا زندہ ہے ابھی تک ماشاءاللہ, سلور جبلی بھی بنا رہا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ نے کی دے کیا تھا آخری پوائنٹ, وہ فوت ہو گیا. تو اب یہ ماشاءاللہ سے 20 اگست تھا, سلور جبلی جو بنا تھا تو یہ جامعہ کراچی میں ایک فنکشن کیا تھا. تو اس میں یہ چیئرمین کے طرف سے ایک شیلڈ ملا تھا. یہ شیلڈ جو سامنے رکھا ہے یہ جامعہ کراچی کا شیلڈ ہے. تو آپ لوگ سب کا شکریہ, آپ لوگ آئے. ایک انٹرسٹنگ مضمون ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں, چھوٹا سا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے جو ضعیف حدیث ہے, جس کو کوئی مانتا نہیں ہے, چاروں فرقہ کوئی نہیں مانتا ہے, لیکن قادیانی نے اس کو استعمال کیا ہے. اس حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال قرآن شریف سناتے تھے. یہ سال 2 دفعہ سنا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ہر آنے والا نبی پچھلے نبی سے آدھا عمر پایا, نصف عمر پایا. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ میں عیسیٰ علیہ السلام, اچھا جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 120 سال زندہ ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میں بھی 60 کے قریب ہوں گا, اور وہ 63 سال میں ان کا دنیا سے گئے. تو اس کے بعد پھر یہ حدیث جب میں نے پڑھا تو بولا کہ اس میں پھر وہ تفصیل کیا ہے. بشیر الدین محمود ہے, مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا. تفسیر میں لکھ رہا ہے کہ حدیث کلیئر بول رہا ہے 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے.
تو ہم لوگ کیسے مانے کہ 33 سال کی عمر میں وہ آسمان چلے گئے؟ اور اگر ابھی تک وہ زندہ ہیں آسمان میں تو ان کا عمر جو ہے وہ 600 سال ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال بڑھ گئے۔ اگر 600 سال سے وہ زندہ ہیں آسمان میں تو جو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 300 سال زندہ ہونا تھا، آدھا عمر۔ تو میں نے بولا کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے جیسا تم اس کو کوٹ کر رہے ہو، تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 120 سال کا آدھا 60 سال زندہ ہونا تھا، تو مرزا غلام قادیانی کو 30 سال زندہ تھا اگر نبی تھا تو وہ اور آدھا رہتا، اور اس کے بعد جو نبی آئے گا 15 سال کا، پھر 7.5 سال کا، پھر 2 گھنٹہ کا، پھر 1 گھنٹے کا، پھر آدھا گھنٹہ زندہ رہے گا، مر جائے گا، تو یہ تو پھر ماں کے پیٹ میں بھی مرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ میں وہ بالکل اس حدیث سے بے غرق ہو گیا، اس کا اس سے بھی کچھ مسلمان بنے۔ اور پرانا بات سنا رہا ہوں کہ ایک اہل حدیث کو قادیانی بنا رہا تھا، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا اہل حدیث کو کہ پہلے ریاستر کا مضمون پڑھ لو پھر قادیانی بننا۔ تو وہ میرے کو خط لکھا، اس مضمون منگایا، میں نے اس کو بھیج دیا۔ اس کا بعد اس کا خط آیا، وہ بولا کہ اس مضمون کا اتنا اثر ہوا کہ میں بھی بچ گیا قادیانی بننے سے، اور جو قادیانی میرے کو بنا رہا تھا وہ بھی مسلمان بن گیا۔ اور ایک 55 سال قادیانی رہ کر احمد بخشنا تھا، وہ بھی مسلمان بنا تھا۔ ایسے کافی مسلمان بنے ماشاءاللہ، امریکہ میں بھی بنے۔ تو یہ مضمون بہت ٹائٹ ہے، مبالہ بھی ٹائٹ ہے، اور مبالہ میں مزے کا بات ایک یہ ہے کہ 2 مبالہ آیا ابھی تک، پکا مبالہ کہ میں نے کہ دونوں فریق ایکسپٹ کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، خالی آفر کرنے سے مبالہ نہیں ہوتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرسچنز کو مبالہ آفر کیے تھے، سورہ آل عمران کا 61 نمبر آیا تھا، لیکن وہ کرسچن بھاگ گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بولا کہ میں مبالہ جیت گیا، یہ بولا گیا کہ وہ بھاگ گئے، وہ بھی بہت بڑا کامیابی تھا، لیکن مبالہ کا لفظ پھر استعمال نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے مبالہ جو اصل ہوا دونوں طرف سے ایکسپٹ مرزا طاہر سے، وہ صرف میرا تھا، اور یہ قرآن اور جو مرزا غلام قادیانی نے مبالہ آفر کیا تھا جس ٹاپک پہ، اسی ٹاپک پہ ہوا اتفاق سے۔ وہ بھی بولا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات اور فوت کے بارے میں کافی ٹھوس دلیل دے چکا ہے، اگر کسی کو بھی شک ہے تو آ کے مبالہ کر لو میرے سے۔ تو یعنی اسی ٹاپک پہ مبالہ آفر کیا تھا، مین پوائنٹ تھا اس کا، اور اسی ٹاپک پہ میرا بھی مبالہ ہوا۔ اور دوسرا مبالہ کرسچن لوگ بولتے ہیں ہم لوگ کے مذہب میں مبالہ نہیں ہے، تو میں نے ان کو بولا تھا تمہارے مذہب میں بھی مبالہ ہے، تمہارے مذہب میں مبالہ کا پورا ڈرامہ ہے کہ کیسا ہوا مبالہ، اور مسلمانوں کے مذہب میں مبالہ کا لفظ آیا قرآن مجید میں، مبالہ آفر کرو، لیکن مبالہ کیسا ہوتا یہ نہیں آیا، کیونکہ وہ مبالہ ہوا نہیں تھا۔ تو اس بائبل میں جو مبالہ کا ہے، الیاس علیہ السلام کے ٹائم میں بال کے نبیوں کو مبالہ آفر کیا تھے، اور وہ بیل کو کاٹ کے اس کا بیل یا کچھ بھی جب جانور نام تھا بل بولتا ہے، اس کا بوٹی بنا کے رکھتے تھے نیچے، اور آسمان سے آگ آتا تو بوٹی کو جلا دیتا تھا۔ تو وہ بال کے ماننے والے نبی جو تھے وہ لوگ دن بھر شور مچاتے رہے، ناچتے گاتے رہے کہ جلدی سے اوپر سے آگ آ جائے، لیکن نہیں آیا۔ پھر الیاس علیہ السلام اپنا جانور کاٹے اور وہ بوٹی رکھے تو آسمان سے آگ آیا اور اس کو نگل لیا، ختم کر دیا۔ تو بائبل میں نے وہ کرسچن کو بولا کہ تمہاری یہ ڈرامہ ہے، مبالہ کا لفظ نہیں، اس لیے تم سوچ رہے مبالہ نہیں ہے، ہمارے یہاں مبالہ کا لفظ ہے لیکن ڈرامہ نہیں ہے، اور دونوں جگہ ایک ہی نام ہے۔ وہاں الیاس علیہ السلام سے مبالہ ہوا بائبل میں، اور مسلمانوں کا مبالہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ حافظ۔